السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فعن أم فروة رضي الله تعالى عنها وكانت ممن بايعت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لأول وقتها. رواه الترمذي وصححه الألباني رحمه الله. ابھی آپ کے سامنے سنن ترمذی کی ایک روایت پڑھی گئی ہے. حضرت ام فروہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، اور یہ ان صحابیات میں سے ہیں جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی. وہ بیان کرتی ہیں، یعنی ام فروہ رضی اللہ تعالی عنہا: سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا کہ تمام اعمال میں سب سے افضل عمل کون سا ہے، یعنی اعمال میں سب سے افضل عبادت نیکی کون سی ہے؟ قال: الصلاة لأول وقتها. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول وقت پر نماز کی پابندی کرنی ہے، اول وقت پر نماز پڑھنا ہے. یعنی نماز کا وقت ہو گیا، وقت پر نماز ادا کرنا یہ سب سے افضل عمل ہے، سب سے افضل نیکی ہے. اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. حدیث کا مطلب بالکل واضح ہے کہ اول وقت پر نماز پڑھنا سب سے افضل عبادت، سب سے افضل نیکی. اسی طریقے سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی بیان کی ہے، روایت بیان کی ہے، جس کو امام بخاری، امام مسلم اور دیگر محدثین نے بیان فرمایا ہے کہ انہوں نے سوال کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے: ای العمل افضل، کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ قال: الصلاة علی میقاتها. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو اس کو وقت پر پڑھنا، یعنی افضل نیکی یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر، یعنی اول وقت پر ادا کیا جائے. نماز کے معاملے میں کوتاہی کرنا، سستی کرنا، غفلت برتنا، وقت پر نماز نہ پڑھنا، یہ اچھی بات نہیں. نماز کو اول وقت پر پڑھنا افضل عمل ہے، اور نماز میں تاخیر کرنا، سستی کرنا، لاپرواہی کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ ہمیشہ ہر نماز کو اس کے اول وقت پر ادا کرتے تھے. تو افضل وقت پر، اول وقت پر نماز ادا کرنے کی ہم سب کو فکر ہونی چاہیے، کوشش ہونی چاہیے. ایسا دیکھا گیا کہ بہت سارے لوگ نماز میں تاخیر کرتے ہیں بلا وجہ، بعد میں پڑھ لیں گے، بعد میں پڑھ لیں گے، یہاں تک کہ نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ ہم نے نماز کی قضا کر لی ہے. نماز چھوڑ کر کے بلا وجہ نماز کو مؤخر کرنا اور پھر بعد میں اس کو پڑھنا اور کہنا کہ یہ قضا ہے، اسلام میں اس کی کہیں گنجائش نہیں ہے. لہذا ایسی حرکت سے یا ایسے عمل سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے، اور وقت پر نماز پڑھنے کی ہم سب کو سب سے زیادہ فکر مند ہونا چاہیے. کل قیامت کے دن اسی نماز کے بارے میں ہم سے اور آپ سے
سب سے پہلے سوال کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسلیما كثيرا۔